بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشتري اور لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کا سودا کر لیتا ہے، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کا سودا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دو باتیں ارشاد فرما رہی۔ ایک بات، لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے جان کا سودا کر لیتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی وجہ کیا؟ تو اس آیت کا شان نزول بولے تو یہ آیت کئی کو نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا، بیک گراؤنڈ کیا، اسے بولتے شان نزول۔ تو ہر ایک آیت کے واسطے شان نزول ہو یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ بعض آیتوں کے واسطے شان نزول ہوتا ہے، کسی خاص وجہ سے وہ آیت نازل ہوتی ہے۔ ہر ایک آیت کے واسطے شان نزول ہونا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ تو اس آیت کا شان نزول کیا؟ اب جس آیت کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے تحت وہ آیت نازل ہوتی ہے، تو جس واقعے کے تحت آیت نازل ہوتی ہے تو اس واقعے کو بولتے شان نزول بولتے یا پس منظر بولتے۔ تو اس آیت کا شان نزول اور پس منظر کیا؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں۔ جب یہ صحابی ایمان لے کر آئے اور مشرکین مکہ میں ظلم ستم زیادہ ہو گیا تھا، تو صحابہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ہجرت کرنے لگے تھے، مکہ چھوڑ کر کبھی حبشہ اور کبھی مدینہ کو جانے لگے تھے، مدینہ کو جا رہے تھے صحابہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی مکہ چھوڑ کر جانے لگے مدینہ کو۔ تو قریش کے لوگ، کافر لوگ، قریش کے لوگوں میں سے بعض لوگ ان کو آ کر گھیر لیے، آ کر بولنے لگے تمہیں کہیں کو جاتی یہاں سے، بول کر ان کو پکڑ لیے، آ کر ایسا پوچھنے لگے۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کیا کر دیے، دیکھو تمہیں جانتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش بولے تو جس میں تیر رکھ کر رہتی نہیں، پیچھے لگا کر رہتا نہیں، اسے بولتے ترکش۔ تو میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں وہ سب میں تم پر پھینک دوں گا، خدا کی قسم جب تک میرے جسم میں جان ہوگی، اگر پھر تیر بھی ختم ہو جائیں گے، تیر ختم ہونے کے بعد میرے ہاتھ میں جب تک سخت طاقت ہوگی، جب تک میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا، ایسا بول دیے۔ پھر بعد میں انہوں کیا بولتی انہوں ایسا بولے تو ہمت سے بات کرے، تو آدمی اگر ایک بھی ہو، اگر ہمت سے بات کرے نہیں تو ڈر جاتی کون اندر نہیں، تو ایسا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب دیکھو اب تمہارے لیے ایک ہی صورت ہے، وہ کیا صورت ہے کہ مکے میں جاؤ، فلاں جگہ پر میرے کچھ سامان کپڑے وغیرہ رکھ کر ہے، تمہارے کو اگر ہونا بولے تو وہ لے کو بھی چھوڑ ڈالو مجھے۔ اب انہوں کافر لوگ بولنے لگے اچھی بات، یہ بہتر صورت ہے، آپ کے کپڑے سامان وغیرہ لے لے گی، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو سامان لینے پر راضی ہو گئے، ان کو چھوڑ دیے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے کہ آدمی پر جب کبھی ایسی حالت آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی اگر اس کے پیسے دے کر جان بچ سکتی ہے، ایمان بچ سکتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے، آدمی پیسے وغیرہ دے کر آدمی اپنی جان اور ایمان بچا لے۔ تو اب ان لوگوں کو پیسہ ہونا تھا، پیسہ دیتے ہی کیا کر دیں، ان کو چھوڑ دیے۔ تو ایک بات تو یہ کہ آدمی اگر ایسی مشکل حالات آ جائیں تو آدمی پیسہ وغیرہ خرچ کر کے دے کر آدمی اگر اپنا ایمان اور جان بچا لیتا ہے تو بچا لینا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے، پیسوں کے واسطے جان کو قربان کر دیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو بولتے احمق۔ ارے بھائی جان چل گئی تو کہاں آتی پھر دوبارہ،
اس کے واسطے پیسوں کے واسطے جان کمانا نہیں. جان رکھ لے تو پھر بعد میں کبھی جان ہے تو ہے بولے تو پھر ابھی اس سے زیادہ پیسے کما سکتا آدمی. جان کا بھی اسلام کے اندر حق ہے. اسلام کے اندر جان کا کتنا حق ہے. اس سے پہلے کل جمعہ نہیں، اس سے پہلے جمعہ بتایا تھا میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جان کی حفاظت کا جتنا خیال اسلام میں کیا گیا اتنا کسی دھرم کے اندر نہیں کیا گیا. مثال سے بات سمجھایا تھا میں، آپ اسے ان باتوں کو یاد رکھو. اسلام کے اندر جتنا جان کی حفاظت کا خیال کیا گیا اتنا کسی دھرم کے اندر نہیں کیا گیا. دلیل اور مثال، دنیا کے کسی دھرم کو آپ دیکھ لو، عبادت کرتے وقت میں، اب ہمارے اسلام میں نماز کتنی اہم عبادت ہے، ایسی مقدس اور بڑی عبادت کرتے ہوئے اب ہم بات نہیں کر سکتے. کوئی آدمی سلام کرتا ہے جواب نہیں دے سکتے، نماز ٹوٹ جاتی. قرآن دیکھ کو نہیں پڑھ سکتے. قرآن پڑھنا کتنی بڑی چیز، کتنی ثواب کی چیز ہے، پھر بھی قرآن دیکھ کو نہیں پڑھ سکتے، نماز ٹوٹ جاتی. کیا کرنا، یہ اتنی اہم بڑی عبادت ہے یہ. تو ایسے وقت میں اب نماز میں قرآن دیکھ کو نہیں پڑھ سکتے، سلام کا جواب نہیں دے سکتے، سلام نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایسے وقت میں اب کتنے قانون ہے، قرآن دیکھ کو نہیں پڑھ سکتے بولتا، اب کیا دوسرا کر سکتے ہیں ہمیں. اب ایسی مقدس نماز، اللہ کا کلام اس دیکھ کو نہیں پڑھ سکتے. اب ایسی نماز میں اگر سانپ آ گیا، آدمی نماز پڑھ رہا، یا بچھو آ گیا، تو اللہ کا حکم اور کتابوں میں کیا لکھا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے، اسلام کا سبق کیا ہے، جان کو بچانے کے خاطر نماز توڑ کو، سانپ کو، بچھو کو مار کو، بعد میں نماز پڑھ لو. ایسی بہترین بات جان کی حفاظت کے لیے کس دھرم میں ہے بتاؤ؟ وہ سے دھرم میں نہیں ہے. یہ ایک دھرم ایسا ہے جو انسانوں کی جان کی حفاظت کا اتنا خیال کرتا ہے کہ اپنی مقدس نماز کو بھی توڑ دو، اس مجھ جانور کو مار دو، پھر بعد میں نماز مکمل کر لو. سمجھ میں آ گئی؟ اتنی جان کی حفاظت ہے بھائی. اس لیے کیا کرنا چاہیے، جان پر کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی تو اس کے لیے کیا خرچ ہو سکتا ہے وہ خرچ کر کے، یا پھر کچھ دینے سے جان بچ جاتی ہے، ایمان بچ جاتا ہے، تو اسے دے کر آدمی اپنے جان اور ایمان کو بچا لینا چاہیے. تو ہمارے ملک کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہمارے ملک میں بھی ایسے حالات آتے رہتے ہیں. کبھی مسلمانوں پر حملہ، کبھی مسلمانوں کو جان کا حملہ، کبھی مسلمانوں کی ایمان پر حملہ. یہ سب واقعات ہندوستان کے مسلمانوں پر آتے رہتے ہیں. جے شری رام بولنا ہے تو مارتی تھی اگر بول کر. یہ سب حالات ہے. ہمیں آرام سے سو رہی ہیں، ملک کی طرح سب آگ لگی ہوئی ہے نفرتوں کی. تو ایسے وقت میں ان کو کیا ہونا ہے، پیسے دے کر چپ رہتے تو پیسے دے کر ان کو چپ کر لیجیے، ورنہ پھر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بات ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اگر ایسے اب حالات ہمارے اوپر آ جائیں جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ پر آئے تھے، تو ہم کو چاہیے کہ جیسا انہوں کافروں کو مال دے دی تو چپ ہو گئے نہیں، ویسا ان کو مال ہونا پڑتا اصل میں. تو اگر ان کو کچھ دے دیے تو چپ ہو جاتے لوگ. تو آج کے دشمنوں کا حال یہ ہے کہ آج کے دشمن انہوں پیسے پر بس نہیں کر رہی، مسلمانوں کے پیچھے لگی ہے دنیا. آج بولے تو ان کے پاس ایمان ہے بول کر لگی ہوئی ہے. دشمن عام طور پر ایک بات سمجھو، ایک نقطہ اور پوائنٹ سمجھو، دشمن چور بھی کس کی طرف شوق اور توجہ ڈالتے بولو؟ جس کے پاس کچھ مال ہوتا اس کی طرف چور بھی چوری کرنے کے واسطے سوچتا. غریب کے فقیر کے گھر میں کیا رہتا بول کر، فٹ پاتھ پر سونے والے کے پاس کیا رہتا بول کر اس کے پاس جا کر چوری کرنے کے واسطے. جو گھر لاک ہوتا ہے، قفل ہوتا ہے، مقفل جو دروازہ ہوتا ہے قفل لگا ہوا، اب سمجھے گا کہ اس کے اندر کیا کی ہے. اس کے وجہ سے سفر میں گئے تو بھی اگر کوئی چیز کو آدمی چھپا لے کے رکھ لینا، بار بار دیکھ لینا بولے تو توجہ آدمی کون چور ہے دیکھ سب پہچان لیتا، اس کے پاس کیا کی ہے، سر کا ہے، چورانا کا بول کو چورا ڈالتا ہوں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، آدمی اپنے جان اور ایمان کی حفاظت کرنا. تو اب آج کے دشمنوں کا حال کیا ہے، ان دشمنوں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اب ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. تب یہ لوگ کیا کریں گے، اسے لوٹیں گے، چوری کریں گے، اسے ڈاکہ ڈال کر اسے ختم کرنے اور اسے چرانے کی کوشش میں آئے. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو ہمارا ایمان اور ہماری دولت ان کے ہاتھ نہیں دینا، ان سے بچ کر رہنا. اب بچ کر رہنا تو کیا کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے نفس کافی ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت، اس کی حفاظت کے کئی طریقے ہیں. ختم کرنے کے کئی طریقے آ رہی بولے تو حفاظت کے بھی کئی طریقے آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی. ختم کرنے کے کیا طریقے ایمان کے، ڈائریکٹ جہاں آدمی کے پاس آ کر اٹھی مار کر یا تلوار رکھ کر بول دینا جے شری رام بول ورنہ تجھے مار دیں گے، تجھے اٹھا کر بوڑی میں ڈال دیں گے. یہ سب اس سے ہو رہی ہیں ہندوستان میں. سب میں آ رہی بات.
تو اس وقت میں آدمی کو چاہیے کہ نہیں کرتا میں، آدمی اپنے ایمان پر جم کر رہے، مضبوط رہے۔ ایک راستہ تو یہ ڈائریکٹ جان پر حملہ کر دینا، ایمان چھوڑ بول کر، نہیں چھوڑنا چاہیے ایمان کو۔ دوسرا راستہ کیا ایمان کو حملہ کرنا، ایمان پر حملے کا دوسرا راستہ کہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا، لوگوں کو شکوک شبہات میں ڈال دینا۔ تو اس لیے اس قسم کی ایمان کو خراب کرنے کی چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اور ایمان کی حفاظت کے لیے بہترین بات کہ ہم اپنے علماء سے جڑ کر رہیں، ہمارا ایمان کیسا ختم ہوتا، ایسا حفاظت سے رہتا ہو وہ معلوم ہوتا۔ ہمیں بہت سارے لوگ کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے، تو نماز پڑھنے والے لوگوں کو بھی ایمان کیسا ٹوٹ جاتا معلوم نہیں ہوتا، ایمان کیا بولنے سے ختم ہوتا معلوم نہیں، ان کو بولتے کفریہ جملے، تو معلوم نہیں ہمارے کو، اور وہ جملے ہمارے کو معلوم نہیں بولے تو ہمیں ادا کر دیے تو معاف ہو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ کفریہ جملے آدمی چاہے جان کر ادا کرے یا انجانے پن میں ادا کرے، وہ کفریہ جملے آدمی بول دیا تو بس آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو وہ کفریہ جملے ہیں، ان جملوں کو جان لینا فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے نہیں، نماز کے حکامات، وضو وغیرہ کرنا کتنے فرض ہیں جاننا فرض ہے نہیں، ویسا وضو کو توڑنے والی چیزیں کیا، وضو کے فرضاں کیا، وضو کے سنتاں کیا جاننا جیسا ضروری اور فرض ہیں، تو ایمان کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، نواقض ایمان کون سے ہیں، اسلام کو توڑنے والی چیزیں کون سے ہیں، نواقض ایمان، نواقض اسلام کون سے ہیں، کفریہ جملے کون سے ہیں، ان جملوں کو جاننا بھی آدمیوں کو، مسلمانوں کو فرض ہے۔ تو ان سب چیزوں کو جان لینا۔ تو اس لیے الحمدللہ ہماری اس مسجد کے اندر نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے کفریہ جملے کیا، ایمان کیا، عقیدہ کیا، نبی کسے بولتے، اللہ کے اوپر آدمی کا ایمان کیسا ہو، شرک کسے بولتے، شرک کی کتنی قسمیں، توحید کی کتنی قسمیں، اس سب پر الحمدللہ کچھ دنوں سے ایک محنت شروع ہو گئی ہے۔ آپ میں سے جن کو شوق ہے، میں کسی کو حکم نہیں دیتا آپ کو بیٹھو بول کر نہیں بولتا میں، جس کا شوق ہے مجھے میرا ایمان سیکھنا ہے، میرا عقیدہ سیکھنا ہے، تو ایسے شوق والے لوگوں کے لیے ناشتے کے بعد سے روزانہ اتوار کے دن 9 بجے سے آدھا گھنٹہ ان کے لیے ایک مجلس ہوتی ہے، اس میں آ کر آپ بیٹھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا عقیدہ کیا، ایمان کیا، نبی کسے بولتے، نبی پر ایمان کیسا ہونا، توحید کی کتنی قسمیں، شرک کی کتنی قسمیں، یہ سب آپ کو معلوم ہوتا جائے گا۔ معلوم ہے تو پھر آدمی اللہ پر کیسے رکھنا، خالی اللہ کو اللہ بولے تو بات نہیں چلتی، اللہ کو ماننا ایک بات، دوسری بات کیا، اللہ کو بھی ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، پھر ساتھ میں نبی کو آخری نبی ماننا، تب جا کر بھی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ سب 4 چیزیں ہونا ہے، ایسے بہت ساری تفصیل ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے وقت زیادہ پڑتا ہے، تو اس لیے مختصر وقت میں سمجھا نہیں سکتا میں۔ اس لیے جن کو مجھے میرا ایمان سیکھنا ہے، میرا عقیدہ مجھے سمجھنا ہے، تو اسے شوق والے لوگوں کے لیے ناشتہ کر لے کو 9 بجے سے آ جاؤ، ان کے لیے ہمارا عقیدہ کیا، ہمارا اسلام کیا، کفریہ جملے کیا، وہ سب باتیں آہستہ آہستہ ایک بات آتی جائے گی۔ جب سمجھتے جائیں گے، سمجھیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ جملے ادا نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، سنیں گے، تو پھر کیا ہوگا، کفریہ جملے بول دیں گے، کب کی ایمان سے باہر ہو جائیں گے، آرام سے بھی نمازیں پڑھتے رہیں گے، کب کی ایمان سے اس کا ایمان ختم ہو گیا، اب کیا ہوگا نمازیں پڑھ کے، ایمان چلے گیا تو ابھی نمازیں پڑھ کے کیا فائدہ، سمجھ میں آگے بات۔ تو اس لیے کفریہ جملے کیا ہیں وہ سب سننا سمجھنا چاہیے۔ تو ایک سبق تو ہمارے لیے کیا ہے، جب آفت آ جائے تو جان پر، ایمان پر، تو پھر دشمنوں کو اگر ہمارے مال کی ضرورت ہے تو ان کو مال دے کر جان اور ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ دوسری اس آیت کی اور اس واقعے سے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے واقعے سے دوسری بات کیا ہے کہ آدمی کو خود حفاظت، خود اعتمادی، خود حفاظتی کا انتظام آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات کو جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، تمہیں اگر خدا کی قسم میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، اگر تمہیں لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے تو میرے ترکش سے جتنے تیر ہیں وہ سب تم پر پھینکوں گا، بول کر بولے نہیں ہمت سے، یہ تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار لے کر تم سے، جب تک میرے ہاتھ میں سکت ہوگی، طاقت ہوگی، لڑیں گے، بولے نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایسے اگر باتیں بولیں گے تو پھر حکومت پکڑ لے گی، ٹیررسٹ ہے بول کر، تو ایسا نہیں کرنا ہمارے لیے، ملک کے قانون کو بھی سامنے رکھنا اور اپنی حفاظت کا بھی سامان ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آدمی کچھ نہ کچھ ہنر اپنے پاس ہونا، دشمن آ گیا تو اس کے اوپر، دشمن آ گیا حملہ کرنے کے لیے تو پھر مار بول کر ڈائریکٹ تو ایسا نہیں بولنا، کچھ نہ کچھ ڈیفنس ہمارے پاس ہونا، کچھ نہ کچھ ہنر اس سے مقابلہ کرنے کا۔ تو آدمی پہلے میں دشمن آ کر حملہ کرنے کے لیے آ گیا تو ان مارنے سے پہلے ہمیں ہار ماننا نہیں، اسے بولتے بزدلی۔ مقابلہ کرنے سے پہلے ہی، لڑائی جنگ ہونے سے پہلے ہی، مناظرہ مباحثہ ہونے سے پہلے ہی ان مارتا کرتے بول کر ہار مان لینے کا نام بزدلی ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، حدیثوں کے اندر ہے، مجھے ماننے والا بندہ مومن مسلمان، میرا امتی، میرا غلام بزدل نہیں ہو سکتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
تو پھر ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے دشمن دکھا بولے تو ہاں ہار مان کر اچھی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات کیا ہے، بات کر کے کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کرنا چاہیے. تو اس لیے ہمارے لیے آج کے سبق سے پیغام ایک تو کیا ہے کہ اپنے آدمی اپنی جان اور ایمان کی حفاظت کرے. اس کے لیے اگر دشمن کو مال کی ضرورت ہے تو پھر مال دے کر آدمی اپنے جان اور ایمان کی حفاظت کر لے. دوسرا سبق یہ ہے کہ آدمی اپنی جان کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ در آدمی سیکھ کر رکھے، کچھ نہ کچھ گر اسے گرانے کا، اسے مارنے کا کچھ نہ کچھ آدمی اپنے پاس گر سیکھ کر رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی جان کا بھی حفاظت کا انتظام اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کا بھی حفاظت کا اہتمام اور انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.